بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6 اور آپ کے پسندیدہ پروگرام یاد الہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی روزانہ آپ سماعت کرتے ہیں ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے صبح کم و بیش 8 بجے سے 9 بجے۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334196696 یعنی 0334196696۔ ناظرین و سامعین، آپ پروگرام کے دوران بالخصوص بریک کے دوران کالز کے ذریعے SMS کے ذریعے ہمیں اس نمبر پر جوائن کر سکتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں، وظائف پوچھ سکتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکرے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدہ ام کلثوم بنت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ عنہما وسلام اللہ تعالی علیہما آپ کے مبارک پاکیزہ تذکرے ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا خاص وظیفہ، صحت، سلامتی، عافیت، محتاجی اور معذوری سے بچنے کا وظیفہ۔ جو شخص صبح نماز فجر کے بعد 1000 مرتبہ روزانہ یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام پڑھے گا تو انشاءاللہ مرتے وقت تک نابینا، اپاہج، عاجز اور لاچار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت چلتے ہاتھ پیروں سے اٹھائے گا، اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ یہ آج کا خاص وظیفہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کریں، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد، امت مسلمہ میں سے کسی کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدہ ام کلثوم بنت سیدنا مولا علی المرتضیٰ و سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین و سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان ہستیوں کے نام نامی اس میں گرامی سے ہی ان ہستیوں کی عظمت، رفعت اور شان، مقام اور مرتبہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ پاکیزہ مقدس گھرانہ کہ جس کا ہر فرد ہی ہمیں عظمتوں، رفعتوں کے اعلیٰ مقام اور مراتب پر فائز نظر آتا ہے، اور کیوں نہ ہو ایسا معاملہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے ہی بڑے پیارے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شاہزادے ہیں، کوئی شاہزادیاں ہیں، کوئی نواسے ہیں، کوئی نواسیاں ہیں، کوئی ازواج مطہرات میں شامل، کوئی آباء و اجداد میں، دیگر قرابا میں، قرابت داروں میں شامل۔ تو یہ سارا گھرانہ بڑی عظمت والا، بڑی رفعت والا، بڑی شان والا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بالخصوص نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھرانے کی عفت و عصمت، طہارت اور پاکیزگی کا ذکر فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم سب سے ہر قسم کے گناہ کا شک و شبہ اور میل بھی
دور فرما کر تم سب کو کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے۔ اب اس آیہ مبارکہ کی اتھینٹک تفسیر آپ پڑھیں اور تفصیل سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کتنی عظمتوں والا ہے، کیسی طہارت اور پاکیزگی والا ہے۔ یہ بات اگرچہ حقیقت ہے کہ فرشتوں اور انبیاء کرام مرسلین اعظام علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم عن الخطا نہیں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے پیارے یہ محفوظ عن الخطا ہیں، یعنی اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتا ہے، خطاؤں سے ان ہستیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایک معنی اس آیہ تطہیر کا یہ بھی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان ہستیوں کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں، شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو یوں سمجھیے کہ ہم جیسے عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں، کیوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ہر معاملے میں، چاہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہوں، شہزادے شہزادیاں، نواسے نواسیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین آباء و اجداد، سب کو ایسی عظمت والا بنایا، اور وجہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وجہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا عفت و عصمت طہارت اور پاکیزگی کے برعکس، تو کوئی بھی انگلی اٹھا سکتا تھا، کوئی بھی اعتراضات اٹھا سکتا تھا۔ اگرچہ ایسا معاملہ نہیں، اس کے باوجود مستشرقین، نام نہاد سیکولر لبرلز، ملحدین، فری تھنکرز، یہ وہ ایتھیسٹ جو بھی، وہ اپنی بدبختی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ رب العزت نے ایسی شانوں سے ان کو نوازا ہے۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بالفرض محال، یعنی یہ محال ہے لیکن فرض کیا جائے، تو پھر ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی جو ان عظیم پاک باز ہستیوں پر، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی پاکیزہ نفوس قدسیہ، حدیث مبارکہ، قرآن مجید، فرقان حمید، ساری تعلیمات ہمارے سامنے واضح۔ صرف وجہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں نسبت مل گئی وہ عظمت والی ہستیاں ہو گئیں، حتیٰ کہ اہل علم جانتے ہیں، تاریخ نگار جانتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن خواتین نے بچپن میں دودھ پلایا، اللہ رب العزت نے ان سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں بھی نہیں یہ چاہتا کہ میرے نبی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو رضائی مائیں ہیں معاذ اللہ ان کے بارے میں بھی کوئی انگلی اٹھا سکے، اللہ رب العزت یہ بھی نہیں چاہتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ گھرانہ، آپ کے اصحاب پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربا، ان کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہوگی، وراء الورا ہوگی، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے جن کی عفت و عصمت، طہارت اور پاکیزگی کا ذکر فرمایا، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جیسی طہارت کا حق ہے ویسی طہارت سے نواز، اور اللہ رب العزت طہارت عطا فرمانے والا ہو، اور ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربا ہوں، قرابت دار، آپ کا خانوادہ ہو، تو پھر کیا ہی کہنے۔ جن ہستیوں کو اللہ رب العزت طہارت سے نواز دے، ان پر پھر کسی بدبخت کو انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، کروڑ مرتبہ سوچنا چاہیے کہ میں کن ہستیوں کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، ان کے بارے میں انگلی اٹھا رہا ہوں، ان کے بارے میں زبان دان دراز کر رہا ہوں۔ غور و فکر کا مقام ہے۔ بہرحال یہ وہ ہستیاں ہیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی ذات بابرکات، اپنے نفس مقدس، اپنے بارے میں فرمایا کہ میری محبت کامل ایمان کے لیے لازم ہے، وہیں اپنے ازواج مطہرات، اپنے اہل و عیال، یعنی اپنے سارے خاندان، اپنی پاکیزہ بیویوں اور پاکیزہ اولاد پاک، ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ ان سے محبت بھی کامل ایمان کے لیے لازم ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور کامل محبت یہ ایمان ہے، محبت کامل ایمان ہے۔ اسی محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سبھی پیاروں سے محبت رکھیں. یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، حصہ ہے. ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام پیاروں سے محبت نہ رکھیں. العیاذ باللہ، اگر کسی ایک ہستی کے بارے میں بھی ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، نفرت آ گئی تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کیسا پھر وہ ایمان ہوگا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کا بغض ہے، جس دل میں ان ہستیوں کے حوالے سے کینہ ہے، نفرت ہے. وہ غور کرنا چاہیے. بہرحال احادیث مبارکہ بے شمار، ایک حدیث مبارکہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بڑی معروف کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. باقی بھی سکھائی جائیں لیکن اس حدیث پاک کی نسبت سے خاص طور پہ 3 چیزوں کا ذکر ملتا ہے. فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت، اور پھر فرمایا قرآن کریم کی تلاوت، قراءت، قرآن کریم کا علم. تو یہ قرآن و سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، سنت، حدیث وہ بھی آ جاتی ہے، اور صحابہ کرام کی محبت وہ بھی آ جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت. پھر یہ ہستیاں قرآن کریم کی عملی تفسیر ہیں، تو قرآن کریم کی تھیوری یعنی اس کو پڑھنا ہے تو عملی ظاہری قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، وہ پڑھیں. اور اس کو سمجھنا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام جو قرآن کریم کی عملی تصویر بھی ہیں، تفسیر بھی ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، ان کے نقش قدم پر چلیں. عمل کرنا چاہتے ہیں قرآن پاک پر، قرآن و سنت پر، بلکہ اسلام پر، تو پھر یہی ہستیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اسی طرح یہ غالباً امام طبرانی اس حدیث مبارکہ کو انہوں نے ذکر کیا. پھر امام ترمذی جو ہیں علیہ رحمہ، انہوں نے سنن ترمذی میں یا جامع ترمذی، دونوں طرف سے نام لیا جاتا ہے، دونوں نام ہیں، ایک ہی حدیث مبارکہ کی یہ کتاب ہے سیاستہ میں سے. تو اس میں وہ خاص حدیث مبارکہ موجود جس میں پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر محبتوں کا ذکر فرما رہے ہیں. یہ ساری محبتیں جب دیکھی جائیں تو اسلام حقیقت میں ساری عظیم ہستیوں سے محبت کرنے ہی کا نام ہے. وہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت رکھو، ساتھ وجہ بھی ذکر فرما دی کہ اس وجہ سے کہ وہ تمہیں اپنی تمام نعمتوں سے نوازتا ہے. زندگی کی نعمت عطا فرمائی، سانسوں کی نعمت، کتنی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العزت فرماتا تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، اور ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہمیں عطا فرمایا، اور نعمت عظمیٰ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے تمہیں ساری نعمتیں عطا فرمائیں، اس لیے وہ خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، معبود و مسجود کائنات ہے، اس سے محبت رکھو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جو سمجھیے یہ حدیث مبارکہ اسی کی تفسیر ہے، اس آیہ مبارکہ اور دیگر آیات کی. اللہ رب العزت فرماتا جو ایمان والے ہیں، یعنی حقیقی ایمان والے، کامل ایمان والے، وہ تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اشد حبا للہ، اللہ کی محبت کے لیے وہ اشد ہیں، یعنی اللہ کی محبت میں بہت وارفتہ ہیں. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ جو ابھی ذکر ہو رہا ہے، اس کا دوسرا حصہ یہ ہے، فرمایا مجھ سے محبت رکھو. اب اتنا کافی تھا کہ اللہ کے محبوب ہیں آپ، لیکن صاف فرما دیا کیوں رکھو؟ اللہ کی محبت کی خاطر. یعنی اگر اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو، خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات مانتے ہو، تو فرمایا پھر
مجھ سے بھی محبت کرو۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات بینات وتعزروہ وتوقروہ اور دیگر، یا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اگر اسی کو سامنے رکھ لیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یہ اللہ کا بھی فرمان ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو۔ ابھی اللہ رب العزت نے، میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی کہ اللہ فرماتا ہے ایمان والے ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ سے محبت رکھو، وہ نعمتیں عطا ساری فرماتا ہے تمہیں۔ تو اللہ فرما رہا تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، یا پیارے حبیب آپ فرمائیے کہ میری محبت کے ساتھ میری اطاعت کرو۔ اطاعت ہمیشہ محبت کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ جبر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ کہلوانا چاہ رہا ہے کہ اے پیارے حبیب آپ میرے بندوں سے فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے میری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ پیروی کی جائے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تمہیں یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، یا ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اسی سے محبت رکھتا ہے، اس کے برعکس معاملہ نہیں ہوتا۔ تو جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو گے، ان کی اتباع کرو گے، اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ تو آج اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے جو سب سے پیارے محبوب ہیں، سب سے بڑے محبوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت، ان کی اطاعت یہ ہم پر لازم ہے۔ اسی لیے یہ آیت مبارکہ اور پھر سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ ملا لیجئے، سمجھیے کہ اسی آیت مبارکہ کی یہ تفسیر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھ سے محبت رکھو اللہ کی محبت کی خاطر، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا تیسرے مقام پر، تیسرے حصے میں فرمایا کہ میری اطرت، میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ کیوں؟ فرمایا لحبی، میری محبت کی خاطر، میری خاطر، یعنی اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ لازم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اطہرت پاک سے محبت یہ لازم ہے۔ اور بھی احادیث مبارکہ ہیں جن میں صحابہ کرام کی محبت کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ تو جن ہستی کا آج ہم پاکیزہ مبارک مقدس تذکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے صحابیت کا شرف بھی پایا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ جن جن احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبتوں کا حکم اور تذکرہ ہے، ان آیات بینات کی مصداق یہ ہستی بھی ہیں، یعنی ہم نے ان ہستی سے بھی عقیدت، محبت، احترام اور جو ان کی عظمت اور شان ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حوالے سے ان کے فضائل و مناقب ذکر کرنے ہیں، ان کی عظمت اور شانوں کے تذکرے کرنے ہیں۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نواسی۔ اب نسبتیں دیکھی اور عظمتیں خود ہی اندازہ لگا لیجئے کیا ہیں، ان کی شانیں کیا ہیں۔ نانا جان کائنات کے سردار، نانی جان ہم مومنوں کی پہلی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہ، خیر النساء جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ملا، جن کے لیے اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے۔ اسی طرح والد گرامی سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کم سن لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، دنیا آخرت میں جنہیں بھائی فرمایا، اسد اللہ الغالب حیدر کرار اللہ کے شیر، فاتح خیبر، کیسی کیسی شان، چوتھے خلیفہ راشد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جنتی نوجوانوں کے سردار کے والد گرامی، جنتی خواتین
کی سردار کے شوہر نامدار، کیسی کیسی شانیں. اور والدہ مائدہ کون ہیں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی چوتھی لاڈلی شہزادی، کہ جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین مبارکہ بھی ملتے ہیں کہ ان سے محبت کرنے والا، ان کا ادب احترام بجا لانے والا، ان سے محبت رکھنے والا، اللہ رب العزت اسے آگ میں نہیں جلائے گا. یہ عظمت، یہ شان. پھر خالائیں کون ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شہزادیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن و سلام اللہ تعالی علیہن. اب ان کا نامی اس میں گرامی زینب صغریٰ بھی ملتا ہے، لیکن ام کلثوم کیوں معروف ہوا؟ اس کی ایک خاص وجہ ذکر کی جاتی ہے، وہ یہ کہ 6 ہجری میں جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی مدینہ طیبہ میں، اس کائنات کے عظیم پاکیزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں، تو ان کی شکل و صورت، ان کی شباہت اپنی خالہ جان پر تھی، یعنی شبیہ سیدہ ام کلثوم بنت سیدنا محمد رسول اللہ تھیں یہ. تو اس لیے اپنی خالہ جان کی مشابہت کی وجہ سے ان کا یہ نام جو ہے یہ زیادہ معروف ہو گیا، ام کلثوم. ان کا نام بھی، ان کے جو تحنیک گھٹی، سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی پاکیزہ گھرانے سے یہ. پھر جیسے نبی کریم، اور پھر چلیے باقی نسبتوں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. بھائی کون ہیں؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بے شک حسن و حسین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جنتی نوجوانوں کے سردار ان کے بھائی ہیں. اور بڑی ہمشیرہ وہ سیدہ زینب ہیں، جو عقیلہ بنی ہاشم بھی کہلاتی ہیں، شریکۃ الحسین بھی کہلاتی ہیں، نائبۃ الزہرا بھی کہلاتی ہیں. تو اب یہ نسبتیں کتنی عظیم، مقدس، پیاری نسبتیں، کیسا عظیم گھرانہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ولادت باسعادت، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے دیگر نواسوں نواسیوں کو کھلاتے پلاتے اور گود میں اٹھاتے، بوسوں سے نوازتے، محبت و شفقت سے نوازتے، اسی طرح ان کے ساتھ بھی معاملہ تھا. تو بچپن اتنا خوبصورت، اتنا پاکیزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آغوش رحمت میں یہ پلی بڑھیں. تو جو ہستیاں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں پلی بڑھی ہوں، ان کا علم، ان کا مقام و مرتبہ، ان کا زہد و تقوی، ان کے صبر و تسلیم و رضا کا پیکر ہونا، شکر گزار ہونا، جتنے بھی خصائل حمیدہ ہیں وہ کیسے، یوں سمجھیے کہ وہ کس، ان خصائل حمیدہ کے کس مقام مرتبے پر فائز ہوں گے یہ ہستیاں. یہ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وجود مسعود اور پاکیزہ گھرانے سے بھی تعلق اور تربیت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی ہو، تو وہ کامل، مکمل، اکمل ہستیاں ہوتی ہیں. ان پر اعتراض کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اعتراض کرنا ہے. بہرحال بچپن اتنا مقدس، اتنا خوبصورت، اتنا پاکیزہ. پھر سیدہ طیبہ طاہرہ، ان کی گود ملی، وہ بھی رحمت بھری گود تھی کہ جس میں پلی بڑھی. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ وہ گھرانہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، ان ہستیوں نے ان کیفیات کو اپنی آنکھوں سے، اپنی سینسز سے دیکھا، محسوس کیا. وہ انوارات الہیہ کا جب نزول ہر لمحے ہی ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے، ان تجلیات میں پرورش پائی جو کائنات کا مقدس ترین وقت تھا، دور تھا، پاکیزہ ترین مبارک عہد. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارکہ ہوا. اس حوالے سے
احادیث اور بالخصوص سیرت تذکرہ کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے. یہ تمام شہزادے شہزادیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام گھرانہ، ازواج مطہرات، صحابہ کرام بڑے مغموم، اور حقیقت میں کائنات میں سب سے بڑا دکھ یہی تھا، کائنات کا سب سے بڑا علم یہی تھا، الف لام میم کے ساتھ، دکھ، تکلیف، آزمائش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرما گئے. اس سے بڑا دکھ کائنات میں کوئی نہیں. لیکن ان ہستیوں نے کسی قسم کا کوئی جزا فضا، کوئی واویلا نہیں کیا، یعنی غیر شرعی کوئی معاملہ نہیں کیا. اللہ کی رضا پر راضی، ہاں دل مغموم ہے. یہی وجہ تھی سیدہ طیبہ طاہرہ 6 مہینے کے بعد ہی وصال پا گئیں. بہرحال پھر اب 6 مہینے کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ ان کا وصال ہوا تو ان کی عمر مبارکہ اس وقت یعنی زیادہ سے زیادہ 5 برس 6 برس ہوگی. تو اس صدمے کو بھی اتنی کم سنی کے عالم میں جھیلا. تو بچپن میں ہی جن ہستیوں نے مصائب و آلام کو جھیلا ہو اور بڑے بڑے دکھ جھیلے ہوں، آزمائش اور امتحانات آئے ہوں، وہ پھر کسی بھی مقام پر وہ لڑکھڑاتے نہیں، گھبراتے نہیں، وہ حق والے ہی ہوتے ہیں. پھر سیدنا مولا علی المرتضیٰ بابا جان ان کی شہادت، پھر اپنے بڑے بھائی سیدنا امام حسن مجتبیٰ ان کی شہادت، پھر واقعہ کربلا. اور بعض نے یہ ذکر کیا، اگرچہ بعض یہ ذکر کرتے ہیں کہ 50 یا 54 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں تدفین ہوئی، لیکن بعض نے یہ ذکر کیا کہ نہیں، واقعہ کربلا کے وقت آپ موجود تھیں، بلکہ میدان کربلا میں خود موجود تھیں، ساری وہ المناک شہادتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور بعض نے یہ ذکر کیا کہ کوفہ اور دمشق میں خطبات بھی ارشاد فرمائے، اور بعد میں آپ کا وصال ہوا 75 ہجری میں. بعض نے یہ ذکر کیا 91 ہجری میں وصال ہوا. بہرحال ایسے عظمت، رفعت اور شان کی مینارہ نور ہستی. اور آپ کے عقد کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ خواستگار ہوئے، اور ساتھ یہ ذکر بھی کیا کہ میں صرف اس وجہ سے یہ عقد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تمام نسبی، سسرالی، تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں آئیں گے سوائے میرے سبب اور نسب کے، نسب و سبب کے، یعنی میری جو آل پاک ہے، میرا جو گھرانہ ہے، خانوادہ ہے، صحابہ کرام، میرا سسرال. یہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہی ذکر کیا کہ میں صرف یہ نسبت پانا چاہتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرف ذکر فرمایا، یہ شرف پانا چاہتا ہوں. تو پھر سیدہ ام کلثوم سے آپ کا عقد ہوا، 2 اولادیں ہوئیں، سیدنا زید بن عمر اور سیدہ رقیہ بنت عمر. اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا. سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم انہیں پھر اپنے کاشانہ مبارکہ پر لے گئے. پھر بعض نے یہ ذکر کیا کہ بعد میں سیدنا جعفر طیار ان کے صاحبزادگان کے ساتھ یکے بعد دیگر، یعنی ایک صاحبزادے سے عقد ہوا، ان کا وصال یا شہادت ہوئی تو پھر دوسرے صاحبزادے سے، اس طرح. اور بعض نے یہ بھی ذکر کیا کہ دمشق میں ان کے مزار مبارکہ ہے. تو یہ تاریخی روایات میں چونکہ دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں، اہل علم اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے ذکر کر دیا. بہرحال واقعہ کربلا کے حوالے سے جو ان کی خدمات ملتی ہیں وہ یہی کہ بالکل اپنی بڑی بہن سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ ان کا ساتھ دیا، اور انہی کی طرح کوہ گراں ثابت ہوئیں. کوئی اس معاملے میں بھی کتنی بڑی یہ بھی آزمائش تھی، امتحان تھا، صبر کا معاملہ تھا، تو صبر ہی فرمایا. کوئی شور نہیں کیا، واویلا، جزا فضا، جیسے عام طور پہ لوگ جہالت یا جذبات سے، نفس کے جذبات سے مغلوب آ کر شریعت کی حدود توڑ بیٹھتے ہیں. بعض اوقات کلمات ایسے بول دیتے ہیں جو کلمات کفر ہوتے ہیں کسی مصیبت پریشانی کے آنے پر، یا ویسے
کوئی ایسا معاملہ کر دیتے ہیں جو حرام ہے حدیث مبارکہ میں، جن کو حرام فرمایا گیا ہے، لیکن یہ عزت، عظمت، رفعت، عفت و عصمت، طہارت اور شان والی ہستیاں معاذ اللہ، ان کے حوالے سے ایسا سوچنا بھی بعید ہے۔ کیوں؟ قرآن و سنت، اسلام کی حقیقی تعلیمات پر یہی ہستیاں تو کاربند تھیں، اسلام ہی کی تو خاطر یہ سارے قربانیاں دی جا رہی تھیں، تو کیسے تصور کیا جا سکتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ان کا اپنا معاملہ اسلام کی تعلیمات سے برعکس ہوگا؟ ہرگز نہیں، ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہستیاں تو ساری کائنات، تمام عالم اسلام، صرف خواتین اسلام نہیں، تمام عالم اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں کہ کیسے حق پر ڈٹ جانا ہے، کیسے حق پر سب کچھ قربان کر دینا ہے، اور جانیں بھائی، بھتیجے، بھانجے، بیٹے، امام علی مقام، آپ کا گھرانہ، رفقا، اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، ننھے علی اصغر، علی اکبر، ہر قسم کی ہر عمر کی شہادتیں، لیکن دل اللہ کی رضا پر راضی ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ شہادتوں سے سرفراز نے فرمایا، یہ بھی ہمارے لیے اعزاز ہے، اس پر کوئی ناشکری، بے صبری کے کلمات نہیں ہیں، بلکہ تیری رضا پر ہم راضی ہیں۔ یہ رضا الہی پانے والی ہستیاں، اور حقیقت میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہی ہستیوں کے لیے اللہ ان سب سے راضی ہے، یہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ بس اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان تمام عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اور خواتین اسلام کے حوالے سے بھی بالکل خاص رہنمائی ہے کہ آج گھروں میں چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہو جائے تو لڑائی جھگڑے ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کے پاکیزہ گھرانے کو دیکھیں، جیسے بھی حالات رہے، بظاہر آزمائشوں والے دن بھی آئے ہر قسم کے، لیکن کبھی کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ ہمیں نہیں ملتا دیکھنے کو۔ تو بس اللہ رب العزت سے دعا، اللہ تعالی ہم سب کو، خواتین اسلام کو بھی ان عظیم ہستی کے فیض و برکات بھی عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر بھی چلنے والا بنائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 19 66 966۔ ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بابرکت صبح کا آغاز اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات اور بابرکت شخصیات کے حوالے سے گفتگو سنیے پروگرام یاد الہی میں لقمان رضا کے ساتھ ہر صبح 8 سے 9 بجے آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو ویو ایف ایم 96.6 پر۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا خاص وظیفہ، اگر پریشانی اور مشکلات سے نجات کے لیے یہ وظیفہ ہے، ہر مسلمان فرد کی پریشانی، مشکلات، امت مسلمہ کے معاملات، تو اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ الانعام اس کی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کرے گا، پڑھے گا کم از کم یہ، تو انشاءاللہ اس کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ دوبارہ سن لیجئے، پریشانی اور مشکلات سے نجات کا وظیفہ، اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ الانعام کی ابتدائی 3 آیات بینات پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی تمام مشکلات آسان فرما دے گا، اس کے تمام مشکلات، پریشانیاں، مصائب آسان ہو جائیں گے۔ یہ آج کا خاص وظیفہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے معمول کا حصہ بنائیں اور عاد و وظائف میں شامل کریں، اپنے اعزاء، قربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد، مسلمان گھرانے، امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ، عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔
بابرکت صبح کا آغاز اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات اور بابرکت شخصیات کے حوالے سے گفتگو سنیے پروگرام یاد الہی میں لقمان رضا کے ساتھ ہر صبح 8 سے 9 بجے آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو ویو ایف ایم 96.6 پر۔ بابرکت صبح کا آغاز اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات اور بابرکت شخصیات کے حوالے سے گفتگو سنیے پروگرام یاد الہی میں لقمان رضا کے ساتھ ہر صبح 8 سے 9 بجے آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو ویو ایف ایم 96.6 پر۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ، اگر پریشانی اور مشکلات سے نجات کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ ہر مسلمان فرد کی پریشانی، مشکلات، امت مسلمہ کے معاملات، تو اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ الانعام اس کی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کرے گا، پڑھے گا کم از کم یہ، تو انشاءاللہ اس کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ دوبارہ سن لیجئے، پریشانی اور مشکلات سے نجات کا وظیفہ، اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ الانعام کی ابتدائی 3 آیات بینات پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات آسان فرما دے گا، اس کے تمام مشکلات، پریشانیاں، مصائب آسان ہو جائیں گے۔ یہ آج کا خاص وظیفہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے معمول کا حصہ بنائیں اور عاد و وظائف میں شامل کریں، اپنے اعزاء، قربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد، مسلمان گھرانے، امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ، عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ بابرکت صبح کا آغاز اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات اور بابرکت شخصیات کے حوالے سے گفتگو سنیے پروگرام یاد الہی میں لقمان رضا کے ساتھ ہر صبح 8 سے 9 بجے آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو ویو ایف ایم 96.6 پر۔ بابرکت صبح کا آغاز اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات اور بابرکت شخصیات کے حوالے سے گفتگو سنیے پروگرام یاد الہی میں لقمان رضا کے ساتھ ہر صبح 8 سے 9 بجے آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو ویو ایف ایم 96.6 پر۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ، اگر پریشانی اور مشکلات سے نجات کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ ہر مسلمان فرد کی پریشانی، مشکلات، امت مسلمہ کے معاملات، تو اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ الانعام اس کی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کرے گا، پڑھے گا کم از کم یہ، تو انشاءاللہ اس کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ دوبارہ سن لیجئے، پریشانی اور مشکلات سے نجات کا وظیفہ، اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ الانعام کی ابتدائی 3 آیات بینات پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات آسان فرما دے گا، اس کے تمام مشکلات، پریشانیاں، مصائب آسان ہو جائیں گے۔ یہ آج کا خاص وظیفہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے معمول کا حصہ بنائیں اور عاد و وظائف میں شامل کریں، اپنے اعزاء، قربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد، مسلمان گھرانے، امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی
دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ بابرکت صبح کا آغاز اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات اور بابرکت شخصیات کے حوالے سے گفتگو سنیے۔ پروگرام یاد الہی میں لقمان رضا کے ساتھ ہر صبح 8 سے 9 بجے آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو ویو FM 96.6 پر اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا عابد ٹیلر ماسٹر صاحب اور ان کے صاحبزادے احمد قادری صاحب 240 ریب چدڑ سے پروگرام سنتے ہیں، پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ سجاد حیدر صاحب چک جمرہ سے احوال انہوں نے پوچھے جی الحمدللہ رب العالمین، کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، جزاک اللہ جی، آپ کا بھی شکریہ۔ ہمارے ساتھ 208 چک ڈوگرہ والا سے افتخار ڈوگر صاحب اور ان کی صاحبزادی زینب فاطمہ صاحبہ ہیں۔ انہوں نے کہا السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا، کہتے ہیں کہ میرے سب بیٹے نعت شریف پڑھتے ہیں، اور ساتھ اپنے جذبات کا ذکر کیا کہ ہمارا دنیا میں ہے ہی کیا اگر ہم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے ایک فرمائش کی کہ یہ نعت لگا دیں۔ پروگرام تو ایک کا حصہ تو نہیں بنا پائے، ایک کو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ چلیں جی، کوشش کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس پڑی ہوئی مل گئی تو ضرور ہم شامل کرتے ہیں، نشریات کا حصہ بناتے ہیں۔ شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوئے۔ 208 چک ڈوگرہ والا سے ہی ایک اور لسنر ہیں، نام انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے کہا السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین، اور اللہ ہمارے ملک کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے، آمین جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی دعائیں میرے آپ کے ہم سب کی امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے۔ آپ سب کا شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے،